فائدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سنتوں پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں۔ جو بھی نیک ہوگا وہ بندہ، حالانکہ اس کی جان پہچان اس سے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں جو بندہ سنتوں پر چلتا ہے۔ تو پہلا انعام اور یعنی پہلا اکرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا کرتے، المحبت فی قلوب البررہ۔ دوسرا انعام والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں، جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، ایسے شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہیبت ڈالتے ہیں کہ سامنے والا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، چونک جاتا ہے کہ بھائی اس کو دیکھنے کے بعد میں کچھ عجیب ہی فیل کر رہا ہوں۔ جیسے شیر اگر سوتا ہوا بھی ہو تو اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، کوئی اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ سو رہا ہے، جاگا نہیں ہے، اور جب وہ جاگا ہو جائے اور جب اٹھ جائے تب تو گھبراہٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ اب تو کتنا بھی بڑا آدمی ہو اس کو گھبراہٹ تو ہو جائیں گی، لیکن شیر سو رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کی ایک ہیبت ہے۔ ایسی ہیبت اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار کے دل میں ڈال دیتے ہیں اس بندے کے متعلق جو سنتوں پر چل رہا ہے۔ تو دوسرا اکرام والہیبۃ فی قلوب الفجرہ۔ تیسرا انعام والسعۃ فی الرزق، آج ہم پریشان ہیں رزق کے معاملے کے اندر، اور روزی روٹی کے لیے آج انسان پریشان ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اور جو دوڑ دھوپ جو ہے روٹی اور دان کے لیے ساری دنیا کے اندر جو ہے دوڑ و فکر شروع ہے۔ لیکن دیکھو اگر کوئی بندہ سنتوں پر چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشادگی عطا کرے گا۔ والسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کھلا کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرغی کو اگر ہم دانا ڈال دیتے ہیں ایک کٹوری کے اندر تو وہ مرغی ایک ہی جگہ پر آ کر پورا کھانا اپنا کھا لیں گی، اور اگر ہم ایسے دانے کو بکھیر دیں گے تو اب اس کو یہاں سے چننا پڑے گا، پھر وہاں سے چننا پڑے گا، پھر وہاں سے چننا پڑے گا۔ آج ہماری ایسی حالت ہے، رزق ایک جگہ نہیں مل رہا ہے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، یہاں کا سفر وہاں کا سفر، اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم سنتوں پر چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی جگہ پر ہم کو رزق عطا کریں گے۔ جیسے اس مرغی کو ایک ہی کٹوری کے اندر ایک جگہ سارا دانا دے دو تو آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے رزق کو حاصل کر دے گی۔ تو اگر ہم سنتوں پر چلتے ہیں تو کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، کوئی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود سنتوں پر چل لیں گے ہم، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر ہمارے برکت عطا کریں گے، رزق کھلا کر دیں گے۔ اور رزق جو ہے جب تک انسان اپنے نصیب کا، اپنے تقدیر کا رزق مکمل نہیں کرتا اس وقت تک اس کو موت بھی نہیں آتی ہے، اور کوئی ہمارا رزق چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے درمیان یہ بھی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ہمارے دکان کے سامنے کوئی دکان کھول لیتا ہے تو فوراً ہمارا پیٹ دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اب میری دکان نہیں چلے گی۔ تو بھائی جو اللہ اس کو روزی دے سکتا ہے وہ اللہ ہم کو بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہماری دکان ایک ہی ہو، یہاں پر سامنے کسی کی دکان نہ بھی ہو اور اللہ نہ چاہے تو ہم کو بھی روزی نہیں ملے گی، اور اگر اللہ چاہ رہے ہیں ہم کو روزی دینا تو سامنے والے 10 دکان کھول دیں، ہم کو برابر اپنے مقدر کا رزق ملے گا۔ اس لیے کہ جب تک ہم اپنے مقدر کا کھا کر نہیں لیتے، ختم نہیں کرتے، اس وقت تک موت بھی ہم کو نہیں آئیں گی۔ تو تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کھلا کر دیتے۔ چوتھا انعام والثقۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کے اندر سمجھ عطا کرتے ہیں جو بندہ سنتوں پر چلتا ہے۔ اور یاد رکھو جس طریقے سے ایک دلہن سجتی ہے، اپنے کانوں کے اندر بالیاں پہنتی ہے، اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتی ہے، اور اپنے پیروں میں جو ہے پائل پہنتی ہے، اس لیے کہ میرا کان میرے شوہر کے نگاہ میں خوبصورت بن جائے، میرا ہاتھ میرے شوہر کی نگاہ میں خوبصورت بن جائے، میرے پیر میرے شوہر کی نگاہ میں خوبصورت بن جائے، میرا سارا جسم
یہ جو ہے شوہر کی نگاہ میں خوبصورت بن جائے، اس لیے وہ اپنے آپ کو سجاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اپنے آپ کو سنتوں سے سجاتا ہے، سر پر ٹوپی لگاتا ہے اور سنت لباس پہنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے نبی کھاتے کیسے ہوں گے، میرے نبی چلتے کیسے ہوں گے، میرے نبی کے بات کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ جب بندہ اپنے جسم کو سنتوں سے سجاتا ہے، جیسا وہ دلہن اپنے جسم کو سجاتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اسی طریقے سے یہ بندہ اپنے جسم کو سجاتا ہے سنتوں سے، جیسی وہ دلہن شوہر کی نگاہ میں محبوب بن جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ بندہ بھی اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے جس نے اپنے جسم کو سنتوں سے سجایا۔ ہم چہرے کو سنتوں سے سجائیں گے، یہ چہرہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا۔ ہم اپنی چال کو نبی کی چال کی طرح بنا دیں گے، ہماری چال اللہ کی نگاہ میں خوبصورت بن جائے گی۔ ہم اپنے باتوں میں سنتوں کو اپنائیں گے، ہمارا بات کرنا، کلام کرنا، بات چیت کرنا اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اتباع سنت کر سکتے ہیں اتنا ہم کر لیں۔ آج تک جتنے بھی لوگ بڑے بنے ہیں، اللہ کے مقرب بنے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی چال چلو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔